الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قسم ہے نماز فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے بعض مہینوں پر فضیلت دی ہے، مقام بخشا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو دیگر ایام پر مقام اور اہمیت بخشی ہے۔ انہی میں سے ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ابتدائی دن، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو بڑی عظمت اور مقام عطا کیا ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان ایام کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے نماز فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں وہ اس سے مراد ہے۔ ان 10 دنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، فرمایا دنیا کے تمام ایام میں سب سے افضل ترین جو دن ہیں وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ انہی ایام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہیں دیگر دنوں میں کیے جانے نیک اعمال سے۔ حتیٰ کہ صحابی نے سوال کہ اللہ کے پیغمبر جہاد فی سبیل اللہ، فرمایا کہ ہاں جہاد، اللہ کہ ایسا انسان جو اپنا مال اپنی جان لے کے نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے اور اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے، ایسا مجاہد اس سے بڑھ سکتا ہے۔ تو لہذا یہ جو 10 ایام ہیں یہ بڑی عظمت اور اہمیت کے حامل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر بڑی بڑی عظیم عبادات کو جمع کر دیا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، حج ہے، قربانی ہے۔ پھر ان ایام کے اندر یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کا دن ہے جس دن انسان حج کی تیاری کرتا ہے۔ پھر ان 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ ہے جو ایک بہترین دن ہے کہ جس میں اسلام کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس دن بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے قریب آ جاتا ہے، اور اسی دن ہمارے اسلام کی تکمیل ہوئی ہے۔ پھر ان 10 دنوں کے اندر یوم النحر قربانی کا دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سب سے عظمت والا دن جو ہے یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ تو لہذا اس میں عظیم الشان ایام جمع ہو گئے اور بڑی بڑی عبادات جمع ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو دنیا کے سب سے بہترین ایام قرار دیا ہے۔ ان ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ ان ایام میں کون سے مشروع اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ نمبر 1، ان 10 دنوں کے اندر انسان کو خوب نیک اعمال کرنے چاہیے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر بڑا اہتمام کیا کرتے تھے عبادات کے حوالے سے۔ تو پہلا عمل جو ہم نے اس میں کرنا ہے کہ نیکیاں خوب انسان بڑھ چڑھ کر کرے۔ نمبر 2، جیسے ہی چاند نظر آ جائے تکبیرات کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، فرض نماز کے بعد ہو، نفل نماز کے بعد ہو، گھر کے اندر ہے انسان، آفس میں ہے، دکان پر ہے، کہیں بھی ہے، انسان کو چاہیے کہ تکبیرات کا وہ اہتمام کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر یخرجان الی السوق، بازار نکل جاتے تھے اور تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور بازار میں جو لوگ کاروبار میں مصروف ہوتے تھے وہ ان کو دیکھ کر تکبیرات پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو لہذا صحابہ کرام ان 10 دنوں کے اندر خوب تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا کرتے تھے۔ تیسرا عمل کہ جس انسان نے قربانی کا ارادہ کیا ہو، اس نے قربانی کرنی ہو، اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لے، اپنے بالوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ چوتھا عمل کہ انسان اگر صاحب استطاعت ہے اسے حج کا ارادہ کرنا چاہیے، حج کی نیت کرنی چاہیے۔ نمبر 5، انسان کو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن روزہ رکھنا ثابت ہے اور اللہ کے پیغمبر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو 9 روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور خصوصاً انسان کو یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک دن کا روزہ بڑی عظمت کا حامل ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ صیام یوم عرفہ، عرفہ کا ایک روزہ انسان کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 1 سال ماضی کے گناہ اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
تو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً یوم عرفہ کا روزے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر 6، اگر انسان صاحب استطاعت ہے اسے قربانی کرنی چاہیے، اللہ کے راہ میں جانور ذبح کرنے چاہیے۔ یہ 6 بڑے بڑے مصنوع اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ایام میں کرنا ثابت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔